بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، در حقیقت وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا اس سے پاک ہے کہ کوئی اسے دھوکہ دے سکے، کیونکہ وہ سب اسرار و رموز، پوشیدہ چیزوں اور خفیہ باتوں یا سازشوں سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ منافق اپنے گمان میں فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات اور محالات وغیرہ سب کو اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا تھا، اب بھی جانتا ہے اور ابد تک جانتا رہے گا۔ اس کا علم بدلتا نہیں۔ وہ دلوں میں پیدا ہونے والے خطرات اور وسوسوں سے بھی باخبر ہے۔ اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ غیب و شہادت کو، ظاہر و باطن کو، اول و آخر کو، سب کو ہر طرح سے جانتا ہے، اور اس کا علم ذاتی ہے۔ ذاتی علم ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس جو بھی کوئی علم ہے وہ ذاتی علم نہیں ہے، عطائی علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ جتنا چاہا، جیسے چاہا، جب چاہا، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے۔ منافقین اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دیں اور اپنی سازشوں کا، خفیہ باتوں کا پتہ نہ چلنے دیں۔ مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے سازشی منصوبے بنائیں اور انہیں مسلمانوں کو خبر نہ ہونے دیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا اور کائنات کی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، لہٰذا اسے ہر چیز کا بخوبی علم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا فرمایا ہے؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ ہر باریکی کو جانتا ہے، یعنی ہر باریک سے باریک، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ہر چیز کو مکمل طور پر جانتا ہے اور مکمل طور پر اس سے آگاہ ہے۔ چنانچہ منافقین کی دھوکہ بازیاں اور فریب کاریاں سب کی سب اس کے علم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منافقین اللہ کے پیارے رسول سرکار دو عالم، سرکار مدینہ سرور سینہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی میں وہ اعلیٰ درجہ حاصل ہے، وہ بلند مرتبہ و مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اپنی مخالفت فرمایا۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا دراصل
اللہ تعالیٰ ہی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرار غیبیہ کا علم عطا فرمایا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے کفریہ عقائد اور ان کی بدعمالیوں سے مکمل طور پر آگاہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو بھی ان کے خبث باطن سے، ان کے برے اعمال اور برے عقائد سے آگاہ فرمایا کرتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے کے بعد اہل ایمان بھی منافقین کی خباثتوں اور بدعمالیوں سے آگاہ ہیں۔ پس منافقین کا فریب نہ تو اللہ تعالی جل وعلا اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چل سکتا ہے اور نہ ہی مومنین پر چل سکتا ہے۔ حواس سے جاننے کو شعور کہتے ہیں۔ منظوم کلام کو اس لیے شعر کہتے ہیں کہ اس سے کلام کی خوبی، خامی، درستی، نادرستی، اس کا روزمرہ اور محاورے کے مطابق ہونا یا اوزان کے مطابق ہونا بذریعہ حواس معلوم ہوتا ہے۔ لیکن منافقین ایسے بدبخت ہیں اور ان کے حواس ایسے بگڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس قدر ظاہراً حقیقت یعنی اسلام کی حقانیت کو پہچان نہ سکے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات سے آگاہ نہ ہو سکے، لہٰذا وہ خلوص دل سے ایمان قبول کرنے سے محروم رہے۔ بظاہر تو وہ ایمان لے آئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں دکھاوے کے اعمال کی کوئی اہمیت نہیں، اور نہ ہی ایسے اعمال بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتے ہیں۔ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر یعنی آخرت کو چھوڑ کر ادنا یعنی دنیا کو قبول کرے، دنیا کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر لے اور پھر اپنے آپ کو کامیاب تصور کرے، اس سے بڑا احمق اور بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ منافقین ایسے ہی تھے اور آج بھی ایسے ہی ہیں کہ جو آخرت کے فائدے کو چھوڑ کر دنیا کے عارضی فائدوں کے پیچھے اپنے آپ کو اور اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ نہ ان کا دین سلامت ہے، نہ ان کی دنیا سلامت ہے، لہٰذا ان کی تباہی اور گمراہی مسلم ہو چکی ہے۔ منافقین وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کی راہ اختیار کی اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ نقصان اور خسارے میں رہے۔ انہیں نہ تو دنیا میں نیک اعمال کرنے کا موقع ملا، یعنی پرخلوص نیک اعمال وہ نہ کر سکے، اور نہ ہی وہ آخرت کے لیے اپنے نیک اعمال کو ذخیرہ بنا سکے۔ بس وہ ایسے ہی ہیں کہ یوں سمجھیں کہ دنیا میں انہیں نیک اعمال کے جواہرات اکٹھے کرنے تھے۔ نیک اعمال قیمتی موتیوں اور جواہرات کی طرح ہیں، اور انسان کو ایسے ہی قیمتی موتی اور جواہرات چننے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، لیکن وہ ان جواہرات کو حاصل کرنے کی بجائے برے اعمال کے کوئلوں کے ساتھ
اپنا منہ کالا کرتے رہے۔ لہٰذا ان سے بڑھ کر بے شعور کون ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو تباہ و برباد کر کے خوش ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتے ہیں۔ میں ان کی محفل عشرت سے کانپ جاتا ہوں، میں ان کی محفل عشرت سے کانپ جاتا ہوں جو گھر کو پھونک کے دنیا میں نام کرتے ہیں۔ اقدار کی تباہی، اخلاقی پستی اور دین سے دوری کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دھوکہ دہی کو باقاعدہ فن کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ دھوکے باز اب شرمندہ ہونے کی بجائے بڑی ڈٹائی سے سادہ لو عوام کو لوٹتے ہیں اور اپنی فریب کاریوں پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اپنی عیاشیوں کے لیے دوسروں کو برباد کر دینے پر انہیں ذرا سا بھی ملال نہیں ہوتا۔ وہ ایک لمحے کو بھی یہ سوچنا گوارا نہیں کرتے کہ اگر اس طرح ہم لٹ جاتے، یعنی ہمیں کوئی دھوکے اور فریب سے لوٹ لیتا، ہماری کوئی دنیا دھوکے اور فریب سے تباہ کر دیتا، تو ہمیں کس قدر صدمہ ہوتا۔ فریب کھانے کے بعد ہمارے دل کی کیا حالت ہوتی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا فرمان ہے، اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سوچو کہ وہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سوچو کہ اسے تم پر کتنا اعتبار تھا۔ خالد جسے میں بات بات پر کہتا تھا جان، خالد جسے میں بات بات پر کہتا تھا جان، وہ شخص آخر مجھ کو بے جان کر گیا۔ دھوکے باز پرلے درجے کا خود غرض ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے فائدے کا سوچتا ہے، خواہ اس سے دوسروں کا کتنا بڑا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ کوئی جان سے جائے اسے کیا پرواہ، کوئی دوسروں کے درد کو محسوس کرنے کے احساس سے عاری ہوتا ہے، بلکہ ان کے تڑپنے کا مزہ لیتا ہے۔ یعنی دھوکے باز دوسروں کے درد کو محسوس نہیں کر سکتا، بلکہ جب دھوکہ کھانے کے بعد، فریب کاری سے لٹ جانے کے بعد وہ تڑپتے ہیں تو وہ مزے اٹھاتا ہے اور ان کو دھوکہ دینے کے قصے مزے لے لے کر بیان کرتا ہے۔ دراصل وہ خود فریبی کا شکار ہوتا ہے، یعنی دھوکے باز اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہوتا ہے۔ اہل دانش کا قول ہے کہ کسی کے ساتھ برائی کرنے کے بعد اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ دوسروں کو برباد کرنے والا خود کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ گمراہی کی آخری حدوں کو چھو لینے کے بعد انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں نہ کسی بے بس کے آنسو جذبہ رحم کو بیدار کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کی اذیت ناک موت دنیا کے فانی ہونے کا ہمیں احساس دلاتی ہے۔ اب کوئی آواز سوتوں کو جگا نہیں سکتی، یعنی سونے والوں کو غفلت کی نیند سونے والے یہاں مراد ہیں، جو دوسروں کے درد کا احساس نہیں رکھتے۔ اب کوئی آواز سوتوں کو جگا سکتی نہیں، اب کوئی آواز سوتوں کو جگا سکتی نہیں، سینہ ویراں میں جان رفتہ آ سکتی نہیں۔